السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے مثنوی کے حوالے سے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مثنوی کسے کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا وہ نظم جس میں کوئی واقعہ یا قصہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، اسے مثنوی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مثنوی جو ہے یہ ایک بیانیہ صنف سخن ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہو جائے گا مثنوی کے لغوی معنی دو کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس صنف سخن کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا صنف مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج بھی کہا جاتا ہے۔ مثنوی یہ ایک بیانیہ صنف ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کے لیے کتنے بحر یا اوزان مقرر ہیں؟ جواب ہو جائے گا مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، اور بحر جو ہے بحر حزج، بحر رمل سریع، خفیف، متقارب اور متدارک، یہ بحریں اس کے لیے مختص ہیں، اور اوزان جو ہے یہ 7 ہیں۔ جو مثنوی کا لفظ ہے نا، یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن جو بحیثیت صنف سخن مثنوی کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ فارسی میں ہوئی ہے، اور اردو شاعری میں جو مثنوی آئی ہے وہ فارسی کے ہی زیر اثر اردو میں مثنوی آئی ہے۔ اور یہ جو مثنوی کے لیے بحر اور اوزان جو ہے، اس میں عام طور سے جو رزمیہ مثنوی ہوتی ہے، جس میں یعنی رزمیہ مثنوی جس میں جنگ وغیرہ کا جو بیان ہوتا ہے، اس کے لیے بحر متقارب، اور بزمیہ جو مثنوی ہوتی ہے یعنی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشقیہ قسم کی جو مثنوی ہوگی، اس کے لیے بحر حزج یا بحر صریع مستعمل ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ جواب ہو جائے گا مثنوی کے اجزائے ترکیبی جو ہیں یہ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ہے حمد و نعت، دوسرا ہے مدح، تیسرا تعریف شعر و شخن، چوتھا ہے قصہ یا اصل موضوع، اور 5واں جو ہے وہ ہے خاتمہ۔ یہ جو ہے مثنوی کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اگلا سوال ہے، مثنوی میں اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی میں اشعار کی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی جو ہوتی ہے وہ بہت طویل بھی ہوتی ہے، اور بہت سی مثنویاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو مختصر بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، رزمیہ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہوتا ہے اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بزمیہ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا جس میں عشق و محبت کا بیان ہو اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن مولانا الطاف حسین حالی نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جواب ہو جائے گا
مثنوی کی ابتدا دکن سے ہوئی، یعنی دیگر اصناف سخن کی طرح مثنوی کی ابتدا بھی دکن سے ہی ہوئی، جیسا کہ قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، اس کے علاوہ غزل ہے، تو ان سب کی جیسے ابتدا دکن سے ہوئی اسی طرح اس مثنوی کی بھی ابتدا دکن سے ہی ہوئی۔ اگلا سوال ہے، اردو کا سب سے پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا سب سے پہلا مثنوی نگار جو ہے یہ فخر الدین نظامی ہے، یعنی محققین جو ہے انہوں نے سب سے پہلا مثنوی نگار فخر الدین نظامی کو، اور پہلی مثنوی جو ہے وہ فخر الدین نظامی کی تصنیف جو ہے مثنوی قدم رو پدم رو، اسے اردو کی پہلی مثنوی قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، شمالی ہند کی سب سے پہلی مکمل و مستند مثنوی کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا شمالی ہند کی سب سے پہلی مکمل و مستند مثنوی جو ہے یہ مثنوی بکٹ کہانی ہے، جو کہ افضل جھنجھانوی کی ہے، یا جسے افضل پانی پتی بھی کہتے ہیں۔ ان کی جو مثنوی ہے بکٹ کہانی، یہ اردو کی شمالی ہند کی یہ پہلی مکمل اور مستند مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کا فنی امتیاز کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی کا فنی امتیاز ہر شعر کے مصروں کا ہم قافیہ ہونا جو ہے یہ مثنوی کا فنی امتیاز ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سی صنف سخن داستان سے قریب ہے؟ جواب ہو جائے گا صنف مثنوی یہ جو ہے داستان سے قریب ہے، مثنوی کو منظوم داستان بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، خالص اصطلاحی مفہوم میں مثنوی کا ایک شعر کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا خالص اصطلاحی مفہوم میں مثنوی کا ایک شعر بیت کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس صنف میں شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ضروری ہے؟ جواب ہو جائے گا صنف مثنوی میں شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف عبدالقادر سروری ہیں۔ اگلا سوال ہے، بوستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ جواب ہو جائے گا بوستان خیال جو ہے یہ سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال، کس صنف سخن کو منظوم داستان کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا صنف سخن مثنوی کو منظوم داستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے داستان کے سب سے قریب جو صنف سخن ہے وہ مثنوی ہی ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو زبان کی پہلی تبازات مثنوی کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو زبان کی پہلی تبازات مثنوی جو ہے یہ مثنوی قدم رو پدم رو ہے، جو کہ نظامی بیدری کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، قدم رو پدم رو کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا قدم رو پدم رو جو ہے یہ نظامی بیدری کی تصنیف ہے، اور مثنوی قدم رو پدم رو جو ہے یہ اردو زبان کی پہلی تبازات مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی قدم رو پدم رو کس کے عہد میں لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدم رو پدم رو نظام شاہی عہد میں لکھی گئی، یعنی احمد شاہ بہمنی کے دور میں، جو اس وقت بادشاہ تھا وہ احمد شاہ بہمنی تھا، جس کے دور میں مثنوی قدم رو پدم رو لکھی گئی، اور یہ بہمنی دور کا احمد شاہ بہمنی جو تھا یہ بہمنی دور کا 9واں بادشاہ تھا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی قدم رو پدم رو کا زمانہ تصنیف کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدم رو پدم رو کا زمانہ تصنیف
1421 ईस्वी یعنی 825 ہجری مطابق 1421 ہجری اور 839 ہجری مطابق 1435 عیسوی کا درمیانی حصہ ہے، یعنی اس دور میں یہ لکھی گئی۔ جو مثنوی قدمرا پدمرا لکھی گئی یہ احمد شاہ بہمنی جو کہ بہمنی دور کا 9واں بادشاہ تھا اور یہ اس وقت بیدر میں سکونت پذیر تھا، اور نصیر الدین ہاشمی کے مطابق یہ ایسا کہتے ہیں کہ نظامی سلطان جو تھا احمد شاہ یہ اس کے درباری شاعر تھے، نظامی جو تھے نظامی بیدری یہ احمد شاہ بہمنی کے درباری شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدمرا پدمرا میں قدمرا کون تھا؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدمرا پدمرا میں جو قدمرا ہوتا ہے وہ راجا یا بادشاہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدمرا پدمرا میں قدمرا کہاں کا راجا تھا؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدمرا پدمرا میں قدمرا جو ہوتا ہے وہ ہیرا نگر کا راجا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدمرا پدمرا میں جوگی کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدمرا پدمرا میں جوگی کا نام اکھر ناتھ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدمرا پدمرا جوگی اگر اکھر ناتھ کی روح کس میں منتقل کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدمرا پدمرا میں جوگی اکھر ناتھ جو ہے یہ راجا کی روح ایک طوطے کے اندر منتقل کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنے جادو کے زور سے راجا کی روح جو ہوتی ہے وہ ایک طوطے میں ڈال دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدمرا پدمرا میں قدمرا اور پدمرا کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدمرا پدمرا میں قدمرا اور پدمرا کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ راجا اور وزیر کا ہے، یعنی جو پدمرا جو ہے یہ قدمرا کا وزیر ہوتا ہے، قدمرا راجا ہوتا ہے اور پدمرا وزیر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے قدمرا پدمرا میں قدمرا جوگی سے کس فن کو سیکھنے کی فرمائش کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا قدمرا پدمرا میں قدمرا یعنی جو راجا ہوتا ہے وہ جوگی سے دھنور-بید اور امر-بید کی ودیا سیکھنے کی فرمائش کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے جوگی اکھر ناتھ اپنی روح کو کس کے جسم میں منتقل کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا جوگی اکھر ناتھ جو ہوتا ہے یہ اپنی روح راجا قدمرا کے جسم میں منتقل کر لیتا ہے۔ اگلا سوال ہے اس مثنوی کا نام قدمرا پدمرا کس نے تجویز کیا؟ جواب ہو جائے گا یعنی مثنوی قدمرا پدمرا کا جو نام تجویز کیا گیا تھا یہ نصیر الدین ہاشمی نے مجلہ معارف میں سب سے پہلے اس کا نام تجویز کیا تھا مثنوی قدمرا پدمرا کے نام سے۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدمرا پدمرا کو کس نے ترتیب دیا اور اس پر ایک طویل مقدمہ بھی لکھا؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدمرا پدمرا کو جمیل جالبی نے ترتیب دے کر سب سے پہلے انہوں نے ہی ترتیب دیا اور ایک طویل مقدمے کے ساتھ انہوں نے 1973 میں انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کرایا تھا۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدمرا پدمرا میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدمرا پدمرا میں 1032 اشعار ہے اور 1033واں اشعار جو ہے یہ نامکمل ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدمرا پدمرا کس بحر اور وزن میں لکھی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدمرا پدمرا جو ہے یہ بحر متقارب مسمن مخزوف الآخر یا مقصور الآخر، وزن جو ہے اس کا وہ فعول فعولن فعول
فالا یا فعول ہے اس کا وزن، اس وزن پر لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ نظم آداب حکومت، انمول بے جوڑ جنسی ملاپ یا شادی، دنیاوی علم، سحر سامری اور اسرار پر مشتمل ہے، یہ بات کس مثنوی کے بارے میں کہی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بات جو ہے یہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، گولکنڈہ کی پہلی تبادلات مثنوی کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا گولکنڈہ کی پہلی تبادلات مثنوی جو ہے یہ مثنوی کتب مشتری ہے۔ اگلا سوال ہے، کتب مشتری کس صنف سے متعلق ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی کتب مشتری جو ہے یہ صنف مثنوی سے متعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کتب مشتری کا نام جب آئے گا تو مثنوی تو اپنے آپ ہی زبان سے ادا ہوگا، یہ ملا وجہی کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے، کتب مشتری کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا مثنوی کتب مشتری جو ہے یہ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے، کتب مشتری کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کتب مشتری کا موضوع جو ہے یہ عشق ہے، یعنی یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے جو کہ کتب جو بادشاہ ہوتا ہے قلی قطب شاہ اس کی اور مشتری نام کی جو ایک رقاصہ ہوتی ہے اس کے عشق کی داستان ہے۔ اگلا سوال ہے، کتب مشتری کب لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا کتب مشتری 1018 ہجری مطابق 1609 عیسوی میں لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے، کتب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کی داستان ہے؟ جواب ہو جائے گا کتب مشتری میں محمد قلی قطب شاہ جو کہ گولکنڈہ کا بادشاہ تھا اس کے عشق کی داستان ہے۔ اگلا سوال ہے، کتب مشتری میں مشتری کہاں کی شہزادی ہے؟ جواب ہو جائے گا کتب مشتری میں مشتری جو ہوتی ہے یہ بنگالے کی شہزادی ہوتی ہے۔ کتب مشتری میں حقیقتاً جو حقیقی واقعہ ہے وہ ہے کہ مطلب جو جس سے عشق کرتا ہے وہ بادشاہ وہ شہزادی جو ہوتی ہے وہ شہزادی نہیں ہوتی، وہ ایک عورت ہوتی ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے، اس کا نام بھاگمتی ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتی ہے بھاگمتی جو ہوتی ہے یہ ایک رقاصہ ہوا کرتی ہے جس سے وہ عشق کرنے لگتا ہے۔ اگلا سوال ہے، عطارد کس مثنوی کا کردار ہے؟ جواب ہو جائے گا عطارد جو ہے یہ مثنوی کتب مشتری کا کردار ہے۔ عطارد جو ہوتا ہے یہ ایک مصور ہوتا ہے اور یہی مشتری کی تصویر دکھاتا ہے بادشاہ کو۔ حقیقتاً جو ہے اس مثنوی میں مشتری کی جو حیثیت ہے وہ ایک شہزادی بنگالے کی شہزادی بتائی گئی، لیکن حقیقتاً وہ ایک شہزادی نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ یہ کوئی اور رہتی ہے۔ گولکنڈہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی آباد ہوتی ہے، وہیں شہزادہ جو ہوتا ہے یہ قطب شاہ وہ سیر و تفریح کے لیے جایا کرتا تھا، اور وہیں اس کی نظر ایک بھاگمتی نامی عورت پر یا لڑکی پر پڑتی ہے تو وہ اس سے مطلب اتنی حسین و جمیل ہوتی ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر اس کا عاشق ہو جاتا ہے اور وہ اس سے روز ملنے کے لیے وہاں جایا کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مریخ خان کس ملک کے وزیر اعظم کا بیٹا ہے؟ جواب ہو جائے گا مریخ خان جو ہوتا ہے یہ ملک حلب کے وزیر اعظم کا بیٹا ہوتا ہے، اور یہ جو مشتری ہوتی ہے بنگالے کی شہزادی اس کا مریخ وہ تو مشتری
یہ تو مثنوی کی ہیروئن ہوتی ہے جس پر کتب جو ہوتا ہے قطب شاہ وہ عاشق ہوتا ہے، لیکن جو مریخ خان ہوتا ہے یہ حلب کے بادشاہ کا وزیر کا بیٹا ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے جو مشتری ہوتی ہے اس کی بہن پر یہ عاشق ہوتا ہے، زہرہ جو ہوتی ہے۔ مشتری کی بہن زہرہ نامی ہوتی ہے جس کے اوپر یہ مریخ خان جو ہوتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، زہرہ اور مشتری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جواب ہوتا ہے زہرہ اور مشتری جو ہے یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں، یعنی ان کا بہنوں کا سا تعلق ہے، اور جو ایک بہن ہے یعنی زہرہ جو ہے یہ مشتری یہ حلب کے وزیر اعظم کا بیٹا ہوتا ہے، اس مریخ خان اس کی معشوقہ ہوتی ہے، اور یہ مشتری جو ہوتی ہے یہ قطب شاہ کی معشوقہ ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، قلی قطب شاہ کس کے ساتھ بنگالہ روانہ ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا قلی قطب شاہ جو ہوتا ہے یہ مریخ خان کے ساتھ بنگالہ روانہ ہوا تھا۔ اگلا سوال، حلب کے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا حلب کے بادشاہ کا نام شاہ سرطان ہے، اور اسی کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے اسد خان کا بیٹا ہوتا ہے مریخ خان۔ اگلا سوال ہے، عطارد کون تھا؟ جواب ہو جائے گا عطارد جو ہے وہ اپنے زمانے کا لاسانی مصور اور شہزادے کا رازدار اور مشیر تھا۔ اگلا سوال ہے، اسد خان کون تھا؟ جواب ہو جائے گا اسد خان جو تھا یہ حلب کے بادشاہ کا وزیر تھا۔ اگلا سوال ہے، مہتاب پری کس پر عاشق ہو جاتی ہے؟ جواب ہو جائے گا مہتاب پری جو ہوتی ہے یہ شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے، یعنی شہزادہ جو قطب شاہ ہوتا ہے اس پر مہتاب پری نامی ایک پری عاشق ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، میروان کون تھی؟ جواب ہو جائے گا میروان جو تھی یہ مشتری کی دائی اور رازدار تھی۔ اگلا سوال ہے، قطب مشتری کو وجیح نے کتنے دن میں مکمل کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا قطب مشتری کو وجیح نے 12 دن میں مکمل کیا تھا، اور اس کے کردار بھی 12 ہیں۔ یہ قطب مشتری نامی جو مثنوی ہے یہ مثنوی انہوں نے لکھی تھی جو قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، در شرح شعر گوید نامی عنوان کس مثنوی میں ہے؟ جواب ہو جائے گا در شرح شعر گوید نامی عنوان مثنوی قطب مشتری میں ہے۔ اگلا سوال ہے، قطب مشتری کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قطب مشتری کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی قطب مشتری میں مشتری کی اصل حیثیت کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قطب مشتری میں مشتری کی جو اصل حیثیت ہوتی ہے یعنی جو حقیقی زندگی میں قلی قطب شاہ کی جو معشوقہ تھی جس پر وہ عاشق یعنی بھاگمتی اس کا نام تھا، وہ حقیقتاً جو تھی وہ رقاصہ تھی، لیکن مثنوی میں اسے ایک شہزادی کا درجہ دیا گیا ہے اور اسے بنگالے کی شہزادی دکھایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، قطب مشتری میں مشتری ابتداً کس نام سے مشہور تھی؟ جواب ہو جائے گا قطب مشتری میں مشتری جو تھی یہ ابتداً بھاگمتی کے نام سے مشہور تھی۔ اگلا سوال ہے، کس مثنوی کے زیادہ تر کردار سیاروں کے نام پر ہیں؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قطب مشتری کے زیادہ تر کردار جو ہے وہ سیاروں کے نام پر ہیں۔
اگلا سوال ہے، کتب مشتری میں عطارد کا دلچسپ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا، کتب مشتری میں عطارد کا جو دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے وہ عورتوں کی تصویریں جمع کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ ہر جگہ کی، ہر ملک کی خوبصورت جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی یہ تصویریں جمع کیا کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، سرخ یوں ہے رنگ آسمانی لیے کہ کھلیا کمل پھول پانی لیے، یہ کس مثنوی کا شعر ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ مثنوی کتب مشتری کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، کتب مشتری میں کتنے عنوان ہیں؟ جواب ہو جائے گا، مثنوی کتب مشتری میں کل 159 عنوان ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو کی توضیحی مثنوی کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو کی پہلی توضیحی مثنوی جو ہے یہ مثنوی پھول بن ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھول بن کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا، مثنوی پھول بن جو ہے یہ ابن نشاطی کی تصنیف ہے۔ ابن نشاطی جو تھے ان کا اصل نام جو تھا یہ محمد مظہر الدین تھا، اور والد کا ان کے نام شیخ فرید الدین تھا، اور ابن نشاطی جو تھے یہ گولکنڈہ کے بادشاہ اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے، اور ابن نشاطی کو اپنے دور کا سب سے بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھول بن کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا، مثنوی پھول بن کا موضوع جو ہے یہ عشقیہ ہے، یعنی یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھول بن میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہو جائے گا، مثنوی پھول بن میں اشعار کی تعداد 1744 ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھول بن کا سن تصنیف کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا، مثنوی پھول بن کا سن تصنیف جو ہے یہ 1066 ہجری مطابق 1665 عیسوی ہے، اور عبد القادر سروری کے مطابق 1076 ہجری اس کا سن تصنیف ہے۔ لیکن تاریخ ادب اردو جو ہے جلد اول جو کہ جمیل جالبی کی تصنیف ہے، ان کے مطابق یعنی جمیل جالبی نے جو سن تصنیف لکھا ہے اس میں انہوں نے 1066 ہجری لکھا ہے مطابق 1655 عیسوی۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھول بن میں کتنے مرکزی اور ضمنی قصے ہیں؟ جواب ہو جائے گا، مثنوی پھول بن میں 3 مرکزی اور 3 ضمنی قصے ہیں۔ مثنوی پھول بن جو ہے اس میں جو 3 ضمنی قصے ہیں یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک قصہ دوسرے قصے کے اختتام کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ مثنوی پھول بن جو ہے یہ قصہ در قصہ کی تکنیک میں لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھول بن کس تکنیک میں لکھی گئی ہے؟ جواب ہے، مثنوی پھول بن جو ہے یہ قصہ در قصہ کے تکنیک میں لکھی گئی ہے۔ قصہ در قصہ کے ادنی نمونے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کسی بادشاہ یا امیر یا کسی بھی نواب کے سامنے، کسی رئیس روسا کے سامنے اس کا کوئی وزیر یا ندیم یا کوئی بھی جہاں دیدہ شخص جو ہوتا ہے وہ یکے دیگر بعد چند قصے بیان کرتا ہے، جیسے پھول بن کے قصے ہیں۔ پھول بن میں جو ہے 3 مرکزی بسیط قصوں کے علاوہ جو ہے وہ 3 تعارفی قصے ہیں جو ان قصوں کے تعارف کا کام دیتے ہیں، اور یہ تمام قصے جو ہے وہ درویش کی شخصیت سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح مثنوی پھول بن جو ہے اس میں 3 مرکزی اور 3 ضمنی قصے یعنی کل 6 قصے ملا کر ہو جاتے ہیں۔
اگلا سوال ہے، وہ کون سی دکنی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ جواب ہو جائے گا دکنی مثنوی پھولبن ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھولبن میں کنچن پٹن کا بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھولبن میں کنچن پٹن کا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ خواب میں ایک درویش کو دیکھتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سی مثنوی بساطین الانس کا ترجمہ ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھولبن جو ہے یہ بساطین الانس کا اردو ترجمہ ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھولبن میں سمنبر کس کی بیٹی ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھولبن میں سمنبر جو ہوتی ہے یہ ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، درویش کون ہے؟ جواب ہو جائے گا درویش جو ہے یہ ملک خراسان کے پردھان کا بیٹا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھولبن میں بلبل کہاں کے سوداگر کا بیٹا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھولبن میں بلبل جو ہوتا ہے یہ ملک ختن کے سوداگر کا بیٹا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھولبن میں بلبل کس پر عاشق ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھولبن میں بلبل جو ہوتا ہے جو کہ ملک ختن کے سوداگر کا بیٹا ہوتا ہے یہ گل پر عاشق ہوتا ہے جو کہ گجرات کے عابد و زاہد کی بیٹی ہوتی ہے۔ اور یہ جو عابد و زاہد ہوتا ہے یہی مطلب گل اور جو بلبل ہوتا ہے ان کی یہ جو ہوتا ہے کہ بلبل تو ملک ختن کے سوداگر کا بیٹا ہوتا ہے اور گل جو ہوتی ہے وہ گجرات کے عابد و زاہد کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ گجرات کے جو عابد و زاہد ہے وہ ان دونوں کے عشق کے خلاف ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کے عشق پر کم مخالف ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ان دونوں کو بد دعا دے دیتا ہے اور ان کی بد دعا سے ہی یہ جو ملک ختن کے سوداگر کا بیٹا ہوتا ہے وہ ایک کالا بلبل بن جاتا ہے اور گل جو ہوتی ہے گجرات کے عابد و زاہد کی بیٹی وہ ایک خوبصورت پھول بن جاتی ہے جسے گل کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھولبن کا اہم ترین قصہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھولبن کا اہم ترین قصہ جو ہے وہ سمنبر اور ہمایوں فال کی داستان محبت ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمایوں فال کہاں کا شہزادہ ہے؟ جواب ہو جائے گا ہمایوں فال جو ہے یہ مصر کا شہزادہ ہے اور یہ سمنبر کا عاشق ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھولبن میں کس نے اپنا روپ جوگن کا بنایا تھا؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھولبن میں جو سمنبر ہوتی ہے یہ اپنا روپ جو ہوتی ہے یہ جوگن کا بنا لیتی ہے، یعنی جب یہ جب پریوں کی قید میں سمنبر جو ہوتی ہے یہ شہزادہ ہمایوں فال کی تلاش میں جوگن بن کر گلے میں کنٹھا ڈال کر نکلتی ہے اور ایک جزیرے تک پہنچتی ہے۔ سمنبر جو ہوتی ہے یہ پرستان کی رانی ملکہ آرا کی مدد سے پھر آخر میں اپنے عاشق کو ہمایوں فال سے ملتی ہے۔ ہمایوں فال جو ہوتا ہے یہ طلسم کے ذریعے یہ کیا ہوتا ہے کہ سمنبر کے جزیرہ پر مچھلیاں اسے نگل لیتی ہیں اور سمنبر کے جزیرہ پر اسے جا کر اگل دیتی ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے وہ پریوں کی قید میں ہوتا ہے اور اسی کی تلاش کے لیے یہ سمنبر جو ہوتی ہے یہ تلاش میں جوگن بن کر نکلتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ملکہ آرا کون ہے؟ جواب ہو جائے گا ملکہ آرا جو ہے یہ پرستان کی رانی ہے، یہ پرستان کی رانی ہوتی ہے اور اسی کی مدد سے جو ہوتی ہے یہ سمنبر جو ہوتی ہے اپنے عاشق ہمایوں فال سے پھر ملتی ہے۔
اگلا سوال ہے ملک آرا کے خادمہ کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا ملک آرا کی جو خادمہ ہوتی ہے اس کا نام دید بانو ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے مثنوی پھول بند کا اصل قصہ کہاں کے بادشاہ کا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھول بند کا جو اصل قصہ ہوتا ہے یہ کنچن پٹن کے بادشاہ کا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ سوال و جواب پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک اور عرض یہ ہے کہ لائیو کلاس اگر چلائی جائے تو لائیو کلاس کا وقت کیا رکھا جائے، اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔